روحي وصار الدمع بات دینے کی کوئی رسم ہوتی نہیں ہے، لیکن آج ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ آج آپ جس نکاح میں شریک ہوئے ہیں، یہ ہر ہفتے میں کم از کم 10-15 نکاح تو محبوب نگر میں ہوتے ہوں گے۔ یہ ان نکاحوں سے ایک خطائی مختلف نکاح ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ یہ ایک مجاہد کا نکاح ہے۔ یہ نکاح دو مجاہد خاندانوں کے درمیان جو طے پانے والا رشتہ ہے، یہ اس کا نکاح ہے۔ کیوں ہے آپ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ کسی سنت کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری سنت ہے، لیکن نکاح کے بارے میں کہا کہ یہ میری سنت ہے۔ ساری سنتیں برابر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی برابر نہیں ہوتی۔ جو سنت جس وقت میں سب سے مشکل ترین سنت ہو، وہ سنت سب سے بڑی سنت ہے۔ اور آج اس نکاح کی محفل میں سب سے بڑی سنت کو قائم کیا جا رہا ہے، وہ ہے نکاح کی۔ نکاح وہی ہوگا جب نماز اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہوگی، وضو اللہ کے نبی کے طریقے پر، غسل اللہ کے نبی کے طریقے پر، ہر چیز جب اللہ کے ہاتھ باندھنا بھی اللہ کے طریقے پر، ہاتھ یہاں باندھنا بھی اللہ کے طریقے، ہر چیز کے معاملے میں اللہ کے نبی کے طریقے پر اتنی شدت ہے، تو پھر نکاح کے معاملے میں اس سے کہیں زیادہ شدت ہونی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے۔ اب اس وقت سنتیں تو سبھی کر رہے ہیں۔ کوئی پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، سنت ہے۔ داڑھی سنت ہے۔ ٹوپی یہ بالکل سنت ہے۔ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، بالکل سنت ہے یہ۔ لیکن وہ کون سی سنت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت پہ چلنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا؟ کیا پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے میں کوئی خطرہ ہے؟ داڑھی چھوڑنے میں کوئی خرچہ ہو رہا ہے آپ کا؟ کیا بیٹھ کے پانی نہیں پیے تو کوئی گن پوائنٹ پہ رکھ رہا ہے بیٹھ کے پانی پیو بول کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ نکاح کر کے بتاؤ اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ یہاں جب ماں مخالف ہو جائے گی، خاندان مخالف ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا تھا کہ اگر تو نے محمد کا راستہ نہیں چھوڑا تو میں تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی۔ تو کیا دوسری چھوٹی چھوٹی سنتوں میں کوئی ماں ایسی کہتی ہے کہ تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی؟ لیکن آپ اللہ کے نبی کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر، اہل بیت کے طریقے پر کہیے کہ میں نکاح کر کے بتاؤں گا اس طریقے پر جس میں لڑکی کے باپ پہ کوئی کھانے کا خرچ نہیں ہے، لڑکی کے باپ پر کوئی جہیز کا خرچ نہیں ہے، لڑکی پھر یہ بھی جا کے کسی دوسرے گھر پہ وہی ڈاکہ مارے گا جو ایک بھاؤ نے اس کے گھر پہ مار کے گیا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بڑی فیسلٹیز دی ہیں۔ یہ پیسہ بچ گیا۔ جسٹ امیجن میرے دوستو، پورے تلنگانہ نہیں پورے ہندوستان میں گھومیے۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے پتہ کیا کہ محبوب نگر میں مسلم کالج، ڈگری کالج کس کے ہیں؟ پتہ چلا زیرو، کچھ نہیں ہے، انٹرمیڈیٹ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گاؤں گاؤں سے اس وقت مسلمان لڑکے تو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اور گاؤں اور دیہاتوں سے وہ سٹی کی طرف بھاگ کے آ رہی ہیں۔ ان کو کالج چاہیے، اور کالج کس کے ہیں آپ کو معلوم ہے کس کے ہیں؟ مگر ان کالج میں گئیں تو حجاب کے بغیر آئیں گے آپ۔ لڑکے آئیں گے تو آپ داڑھی نہیں چھوڑیں گے، آپ گوشت نہیں کھائیں گے، آپ وندے ماترم پڑھیں گے، آپ جے سوریہ نمسکار کریں گے، سوریہ نمسکار کریں گے۔ ان کنڈیشنز پر آپ گاؤں کی بچیاں جا کے ایڈمیشن دے رہی ہیں۔ پھر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا محبوب مشغلہ جس میں خودداری اہمیت قوم کا احساس ہوتا ہے، وہ مسلمان لڑکیاں خیروں کے ساتھ شادیاں کریں تو واٹس ایپ فارورڈ کرنے کا۔ ان نوجوانوں کی غیرت کو کیا ہوگا جو ایسے فارورڈ کرتے ہیں میسیجز کہ آج اتنے غیر مسلم سے شادی کی ہیں۔ یہ شادیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتی ہیں، اگر یہ جو پیسہ بچ رہا اسی کمبخت داماد کے نام پہ کالج کھول دو، 25 لاکھ روپے چاہیے۔ عبد القدیر صاحب، ڈاکٹر عبد القدیر شاہین ایجوکیشن کے، انہوں نے اتنی بڑی اگزامپل پورے ہندوستان کے لیے قائم کی ہے کہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یا محبوب نگر میں اگر سال میں زیادہ نہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر صرف 1000 شادیاں ہوتی ہوں گی نا، 1000،
اگر 1000 شادیوں میں سے صرف 100 شادیاں جو فضول خرچیوں پہ ہو رہی ہیں، یہ 100 شادیوں میں یہاں 2-3 ڈگری کالج جہاں آپ کے بچیاں، اضلاع کے بچیاں جا کے برقع اتار کے کہیں اور پڑھنے مجبور نہیں ہوں گی، ان کو مذہب پہ بھٹکانے کے لیے کوئی مجبور نہیں کرے گا، بلکہ عبدالقدیر صاحب نے جو مثال قائم کی وہاں پر 25 to 30% غیر مسلم بچیاں برقعے پہن کر آ رہی ہیں۔ یہ ہے آپ کی تہذیب کا اثر۔ یہ پیسے سے میرے عزیزان محترم کیا نہیں ہو سکتا۔ جو ریسرچ کر رہے ہیں لڑکے کسی بھی ٹاپک پہ، آج تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نتیجے میں جو ویب سائٹ کھلتی جا رہی ہیں، ان ویب سائٹ پہ آپ امیجن نہیں کر سکتے جو نالج کی سمندر ہے، مگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ماریں گے تو وہاں پر مسلمان کا کچھ نہیں ملے گا۔ ہری مسجد ماری کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے گا وہی جو ان کا ہے۔ 48 میں کیا ہوا تھا؟ کل آپ کے باپ، میرے دوست بزرگ ہیں، جو بزرگ ہیں وہ یاد رکھیں گے کہ کم از کم انہوں نے اپنے والد باپ کا، دادا کا زمانہ جو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، کل تک آپ تو حکمران تھے، آپ کے باپ دادا اس لینڈ کے، اس سرزمین کے مالک تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ آج پورے کے پورے رکشا کوئی آپ کی سرکاری دفتر میں نہیں آنے دیتا۔ آج آپ کسی کسٹم آفس میں نہیں، امیگریشن آفس میں نہیں، گورنمنٹ کے آفس میں نہیں، آج کہیں بھی نہیں ہیں آپ، آؤٹ۔ کل تک آپ تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ ہر جگہ سے جو نکالے گئے ہیں وہ دوبارہ واپس آنے کے لیے آپ کو جس تعلیم، جس ایجوکیشن، جس قسم کے ترقی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اداروں کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے۔ یہ منگنی کا پیسہ جو ایک شادی میں کم سے کم، محبوب نگر میں کم سے کم 1 لاکھ ہوتا ہوگا، منگنی ایک رسم بن گئی، پومیس کا رسم ایک منگنی۔ میں اس کے اصل شرعی پہلو پہ آؤں گا، لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہماری قوم پوری، وہ کمینہ تو کہتا ہے کہ پنکچر بنانے والے کی قوم، اور غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ وقت بہت شارٹ ہے جان محترم، ورنہ میں بتاتا کہ قوم کی شناخت کتنی اہم ہوتی ہے۔ میرے دوستو اس پوائنٹ کو ضرور سمجھو۔ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ایک لفظ، ہم نہیں کرتے، ان کی دھرم شاستروں میں آتا ہے دھیڑ۔ کس کو بولتے معلوم آپ کو؟ لیکن وہ جو کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو دھیڑ کہتے تھے، وہ اب ان کا وہ پروفیشن نہیں رہا۔ اب اس میں ڈاکٹرز، انجینئر، جسٹس، وکیل، بہت آگے بڑھ گئے وہ لوگ۔ مگر کوئی آپ کا وہ ڈاکٹر علاج کرے، سکسیسفل آپریشن کرے، آپ صحت یاب ہو کے آپ آ جاتے ہیں، بھائی کس کا علاج کرائے؟ فلاں کرے، فلاں کا تھا، دھیڑ ہے لیکن اچھا کرا۔ حالانکہ ڈاکٹر ہے، مگر آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی جو قوم کی آئیڈینٹی ہے، میرے دوستو یہ قوم کی آئیڈینٹی آپ کی کیا بن چکی ہے؟ پنکچر والے، ملا، ایم آئی رائٹ، مولوی، آٹو والے، 10 روپئے دے کے ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس خرید رہے ہیں۔ اتنا پیسہ اخبار پہ، پورے اخبار میں ایک خبر آپ کی بتائیے کوئی؟ آپ پورے وہ ریڈی راؤ کی خبریں پڑھنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، آپ کی کوئی خبر نہیں۔ آپ کی اگر کوئی خبر ہے تو اسٹیبنگ میں ہے، مرڈر میں ہے، پروسٹیٹیوشن میں ہے۔ آئیڈینٹی بن گئی ہے آپ کی۔ اس آئیڈینٹی کو چینج کرنے کے لیے میجورٹی کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر ایسے ایسے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لوگ ہیں، ایسے این آر آئیز ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی، اور ایسے پیسے والے ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی پہ 15 لاکھ 20 لاکھ، تو بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ بتا رہا ہوں میں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایسے خوشحال لوگ ہیں۔ لیکن ایسے لوگ 5 to 10% ہے، صحیح بول رہا ہوں میں؟ 90% اس قائم کیے ہوئے ماڈل پہ چلنے مجبور ہیں، تو وہ گھر بیچتے ہیں، وہ ان کی آئیڈینٹی وہی ہے۔ تو جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کی بھی آئیڈینٹی، غلط فہمی میں مت رہیے کہ آپ مرسیڈیز گاڑی رکھتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی الگ ہے، غلط فہمی ہے آپ کی۔ آپ کی آئیڈینٹی بھی وہی آٹو والوں کی قوم کی ہے جو آج بن چکی ہے۔ میرے دوستو، اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منگنی، یہ جو شادی کا کھانا، یہ جو ہنڈا ہے، ان چیزوں کے جو، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ان دعوتوں میں شریک ہونے والے، ان دعوتوں کو جا کے پیٹ بھر کھانے والے،
ان دعوتوں کا انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ کرنے والے یہ اصل کرمنل، یہ اصل مجرم ہوتے ہیں، شرعی طور پر میں بتاؤں گا. لیکن چونکہ ہم میجورٹی کے پاس جیسے ان کے ہمارا دھرم کیا تھا، ہم صدیوں پہلے اگر دیکھیں تو ہم ہی دراوڑین تھے، ہم ہی دلت تھے، ہم ہی ریڈی تھے نا، ایک 700-800 سال پہلے تک کے. تو ہر چیز جو پنڈت بولا وہی صحیح، تو دماغوں میں پنڈت جو بٹھا تھا وہی چلتا ہے. ایسی دعوتوں میں شریک ہونا سب سے بڑا جرم ہے. لیکن لوگ لے کر آتے ہیں فتویٰ، مولوی صاحب بولے بالکل جائز ہے، جا سکتے، کھانا کھا سکتے ہیں. جہیز مولوی صاحب بولتے جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. شادی کا کھانا نہیں، مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. یہ منگنی کا، یہ ناچ گانوں کا کھانا جائز نہیں ہے. سنیے پوائنٹ. یہ مولوی صاحب تو کیا، رکشے والا بھی بولے گا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے بالکل، بولے گا. پان کے ڈبے والا بھی بولے گا یار یہ غلط ہے یہ چیز. تو جب علماء بولیں گے جائز نہیں ہے، تو پھر ایک سوال، جب یہ چیز جائز نہیں ہو رہی ہے، جہیز جائز نہیں ہے، یہ فضول کھانے جائز نہیں ہے، تو پھر اس کا انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ کرنا کیا جائز ہے؟ بھئی شراب حرام ہے، تو پھر جا کے شراب کھانے کے پاس تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لے کے ادھر جاؤ نا مسجد کی طرف. نہیں، ایک دو گھونٹ پی کے سمجھانا چاہیے اس کو. یہ اصول. تو چند مولوی یہ اجازت دیتے ہیں کہ جی ولیمے کی دعوت قبول کرنا چاہیے، چند کہتے ہیں کہ ہر دعوت قبول کرنا چاہیے. وہ دراصل پیٹ بھرنے والی ساری حدیثیں یاد ہے لوگوں کو، اچھی طرح یاد ہے. لیکن ایک سوال، جب ہم اتباع سنت کے قائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر حکم میں عمل کرنا کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے. کتنے پرسنٹ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے؟ 100% یا 90 یا 80 یا 70 یا 50؟ کیا؟ ذرا زور سے. 100. بھائی کہہ رہے ہیں کسی بھی معاملے میں 100% سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر کوئی کہ 50-60 کر سکتا ہوں میں، یا چلیں 99 کر سکتا ہوں میں، 1% نہیں، پاسبل نہیں ہے میرے لیے، کیا اس کو سنت بولیں گے آپ؟ تھینک یو. جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو اس مسئلے کو علماء سے، مفتیوں سے پوچھنے سے پہلے آپ خود ہی بتائیے. حدیث ہے کہ استفتی بقلبک، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیے کہ جب ہر سنت پہ 100% عمل کرنے کے ضد میں مسجدیں الگ، علماء الگ، کتنی شدت سے، وہ بھی اتنی شدت سے کہ اس مسجد میں جانے والے اس مسجد کی نظر میں وہابی، بریلوی، مشرک، بدعتی، اور اس مسجد کے نماز پڑھنے والے اس مسجد کی نظر میں، یعنی کہ یہ سب سنتوں کی بنیاد پر ہو رہا، سنت سے محبت کی وجہ سے، کہ وہ جو سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ صحیح ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ تھوڑی کمزور ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو سنت پہ عمل کر رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے، وہ 99 پہ ہیں. تو جب ہر معاملے میں یہ معاملہ ہے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنت سے محبت کے معاملے میں جب اتنی شدت ہے کہ ہم مسجدیں الگ کرنے تیار ہیں، فتوے دینے تیار ہیں، تو پھر آئیے نکاح کی سنت پر. نکاح اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہو یا نہ ہو، اب یہاں پر بھی فتوے لاتے ہیں جا کے. ادھار مہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نکاح ادھار نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے جس نے مہر نقد ادا نہیں کیا، جس نے مہر نقد ادا نہیں کیا یا ادا کرنے کی نیت بھی نہیں کی، وہ زانیوں کی موت مرا. اب دیکھیے جا کے فتویٰ لے کر آئیں گے. ایک صحابی جو ہے مہر ادا نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی نے ان کا نکاح پڑھایا تھا، اور وہ جنگ خیبر یا کوئی جنگ کے موقع پر جب وہ جنگ جیتے تو جو مال غنیمت آیا تھا وہ صحابی بالکل
زخمی حالت میں تھے، آخری وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے میری بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی نے نکاح پڑھایا تھا، یہ مہر ان کو دے دو۔ لہٰذا یہ دیکھیے کس واقعے سے کیا جائز کر رہے ہیں آپ، یہ کرمنل نیگلیجنس۔ یہ دیکھیے کہ مہر ادھار رکھا جا سکتا ہے، اس کا اپلیکیشن کہاں ہو رہا ہے کہ مہر ادھار رکھا جا سکتا ہے لیکن شادی کے دن کا کھانا ادھار نہیں ہوگا، منگنی ادھار نہیں ہوگی، جہیز چاہے ایک پلنگ، پلسر گاڑی کچھ ہو، یہ ادھار نہیں ہو سکتی، جوڑے کی رقم ادھار نہیں ہو سکتی، مہر ادھار ہو سکتا ہے۔ یہ حدیثوں کے واقعے کو لا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے، جبکہ یہ حدیث کا واقعہ صحیح ہے، لیکن یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پرائرٹی، ترجیح نمبر 1، سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ نکاح آسان ہو جائے۔ اس وقت مہر نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں، نکاح تو پہلے آسان ہو۔ لیکن ایسا آدمی جس کا موبائل 25,000 روپے کا ہے، ایسا آدمی جس کی گاڑی کم از کم 1,00,000 روپے کی ہے، وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مہر ادھار لیکن کھانا نقد، جہیز نقد، سب نقد، ایسا ثابت کیا جاتا ہے۔ دوستو نکاح خاجی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں صرف 5 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے سمجھا ہے کہ ایسا نکاح جو آج ہو رہا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی اچھی سنت ہے جیسا بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے دوست۔ اس سنت کے سامنے کوئی سنت نہیں، اور جو نکاح باہر دیکھ رہے ہیں آپ دوسرے، اسلامی نکاح صرف یہ ہے، بلکہ اس کی روح یہ ہے لڑکی کے باپ پر 0 بجٹ، یہ اسلام کا نکاح ہے۔ جو لوگ سعودی عرب، دبئی وغیرہ میں رہتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، عربوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج نکاح ہوا کل ولیمہ ہیں، اور آج نکاح کے دن لڑکی والوں کے بھی 500 آدمی آ رہے ہیں، انہوں کھانا کھلانے پہ مجبور، لڑکے والوں کے بھی ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے وہ بھی کھانے کھلانے مجبور، ایک نہ شدھ دو شدھ، یہ 2 کھانے۔ دراصل یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ لاڈ شیوا پاروتی کی سنت ہے، یہ رام چندر جی سیتا جی کی سنت ہے کہ لڑکی والے کھانا کھلانا، کیسا بھی کھانا کھلانا، جہیز بھی دینا۔ قرآن کہہ رہے نا من تشبہ۔ اگر جا کے ابھی فرسٹ ایئر نیو ایئر پہ دیکھا میں نے کہ کتنے کنڈم کرنے والے واٹس ایپ آ رہے تھے کہ مسلمان لڑکیاں جا کے نیو ایئر نائٹ میں ڈانس کر رہی ہیں نیکلیس روڈ کے اوپر فلاں کلب کے اندر۔ بڑا غصہ آ رہا آپ کو، کیوں؟ کیونکہ ایک تو نیو ایئر یہودیوں کی پارٹی، یہ حرام، کیوں؟ یہودیوں کی ہے، یہ کرسچنوں کی ہے، ہماری تو نہیں ہے۔ اور حرام اس لیے ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ ان میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ غیر قوم کی عید منا رہے، دوسرا جا کے ناچ رہے۔ تو میرے دوستو یہ منگنی کی رسم کس قوم کی ہے بولیے آپ نے؟ اللہ کے نبی کی تو نہیں ہے، یہ مہارانی جودھا بائی کی۔ یہ شادی کے دن کا کھانا، اگر ولیمہ اگلے دن ہے تو اسی دن کھانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ کس کی ہے؟ یہ لاڈ شیوا کی ہے۔ یہ جہیز کس کا ہے؟ یہ رام چندر جی کا ہے۔ آپ کو فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا مسجد سے، کیونکہ اصل جو تحریک ہے، نازم الدین افروز صاحب ہمارے انتہائی عزیز محسن اس تحریک کے ساتھ ڈے 1 سے جڑے ہوئے ہیں۔ عبد الباری موجود ہیں یہاں پر، نعیم بشیر صاحب موجود ہیں۔ ان لوگوں کی محبت اور خلوص کی وجہ سے الحمدللہ ہندوستان تمام کے علماء، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی بہت تیزی سے اس تحریک میں آ رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کو صرف اس مسجد میں ایک ہی عہد اپنے دل میں کرنا ہے۔ میں نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیے، نہیں میں نہیں کہوں گا، اپنے ضمیر سے پہلے پوچھیے۔ سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا استفتی بقلبک، تقویٰ یہاں ہے، ضمیر میں، دل میں، یہاں سے بات کرو۔ آپ بولیے یہ منگنی، یہ کھانا، یہ جہیز، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ آپ کے نبی کی سنت ہے، یا مہارانی جودھا بائی اور پورے دیوی دیو، یہ کس کی سنت ہے؟ آپ کس کا ماڈل لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نبی کا ماڈل پہ چلنا چاہتے ہیں تو جو شادی اللہ کے نبی کے ماڈل پہ نہیں ہے اس کا دعوت نامہ واپس کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ منافقت نہیں ہو سکتی دوستو۔ علماء پہ بھی آپ لوگ الزام دیتے ہیں کہ جی علماء اجازت دیے، جائز ہے بولے کھانا،
انہوں بولے جائز ہے ایسے شادی میں جانا کھانا. ارے علماء کبھی غیبت جائز ہے بولے؟ رشوت لینے کا حکم دیے علماء بولے کبھی جھوٹ بولنا جائز ہے تھوڑا سا؟ کون سی بات ہے یار اب عمل کریں ہم علماء کی؟ اصل چیزیں جو علماء بولتے ہیں، یہ جو موبائل پہ ٹیلی فون گھنٹوں ضائع ہو رہا ہے، اس میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا علماء نے اس کو جائز کہا؟ وہ باتیں علماء کی نہیں لینا چاہتے. کھانے کا معاملہ آئے گا نا، دعوت کھانے کی اجازت دیے جہیز خوشی سے دیے تو جائز ہے بولے. یہ منافقت ہے. کرنا یہ ہے میرے دوستو، ایسی شادی. اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ شادی میں جہیز ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے. شادی کے دن جو کھانا لیا جاتا ہے، یہ پہلا انڈیکیشن ہے. جس شادی میں لڑکی کے باپ سے کھانا لے رہے ہیں انہیں یقیناً پلنگ لیا نہیں بیچارہ. ہمارے اللہ کا کرم ہے، ہماری سوسائٹی میں مرد جتنے ہیں خوددار لوگ ہیں. ہم لیتے ہی نہیں. لیتے آپ لیتے؟ نہیں ہم لوگ نہیں لیتے جہیز. ہم منع کرے تھے، وہ لڑکی والے زبردستی کر کے دیے، ہم نہیں لیے تو جائز ہو گیا. اب فارمولہ کیا ہے؟ اب فارمولہ یہ ہے کہ آپ مانگو مت، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بغیر دیے تو بھیجیں گا نہیں، بچی آئے گی نہیں. یہ ہم اس ملک کے ایک لیڈر کو بہت بڑا جھوٹا پھینکو بولتے ہیں. اس سے بڑے جھوٹے اور پھینکو ہماری قوم میں ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے نہیں ہم تو منع کرے تھے کھانے سے، ہم جیسے منع کرے تھے، لیکن وہ لوگ زبردستی کریں. میرے دوستو، جس شادی میں جس انویٹیشن کارڈ میں یہ لکھا ہے کہ شادی کے دن کھانا ہے، اس میں جہیز بھی ہے، اس میں منگنی ہے، اس میں جوڑے کی رقم ہے، اس میں پھر کمپٹیشن پہ ولیمہ ہے. میرے نبی کا ولیمہ ایک بکرے پر سب سے بڑا ولیمہ، لیکن ہمارا آٹو والا بھی ہے، پان کے ڈبے والا بھی ہے، تو اس کے 500 آدمی کم سے کم. کیوں؟ میرا خاندان ہے. نبی کا خاندان کیا تھا؟ نہیں تھا کچھ. میرا خاندان. دیکھیے اب گستاخی رسول کتنی بڑی ہے، اس سے بڑی گستاخی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو وہ کارڈ واپس کرنا پڑے گا. اس شادی میں شرکت کرنا، مبارکباد دینا، گلے ملنا، اللہ کے نبی کے گستاخ کی ہمت افزائی کرنا ہے کہ بھائی بہت بہت مبارک، تم نے مہارانی جودا بائی کا سسٹم قائم کیا، مبارک، بہت بہت مبارک بھائی، مبارک. اللہ کے نبی نے تو کوئی جہیز اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، اللہ کے صحابہ نے کبھی کوئی جہیز نہیں لیا، تم نے لیا، تم نے رام چندر جی سیتا جی کی سنت کو قائم کیا، بہت بہت مبارک. میرے دوستو، یہ مبارکباد جب دیتے رہیں گے، آپ کی قوم میں کب کالج قائم ہوں گے؟ آپ کی قوم کے نوجوان کب سوشل میڈیا میں آئیں گے؟ آپ کی قوم کے نوجوان چوری، ڈاکہ زنی اور پاکٹ مارنے کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ دوستو عہد کرو، صرف آپ کو سوشل ریفارم سوسائٹی کا ساتھ دینا ہے. انویٹیشن کارڈ یہ کہہ کر واپس کرنا. آپ عہد کیجئے مسجد میں. آج تک میں ایسے بہت ساری شادیاں اٹینڈ کرا جو جائز نہیں تھے، مگر آج کے بعد میں عہد کرتا ہوں میرے نبی کے طریقے پہ جو نکاح نہیں ہوگا میں اس کا رخہ واپس کروں گا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا. جب تک شرکت کرنے والے زندہ ہیں، یہ ابو جہل اور یہ ابو لہب کے جیسے لوگ زندہ ہیں جو ایسی شادیاں کریں گے، 4 دن کے کھانے کھلائیں گے اور ڈانسز ہوں گے، پودینے کے ہار ہوں گے، بڑے بڑے شادی خانے ہوں گے، 15 ڈش کے کھانے ہوں گے. یہ اس وقت تک چلتے رہیں گے. یہ حرام، فضول خرچی، ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کی بنیاد کے اوپر یہ تبذیر، یہ حرام چلتا رہے گا جب تک آپ کے جیسے اور میرے جیسے کھانے والے زندہ ہیں، یہ بے غیرت زندہ ہیں، یہ بھوکڑ زندہ ہیں. ایک وقت کی دعوت چھوڑ نہیں سکتے، اور اگر کسی نے نہیں بلایا تو جھگڑا کرتے ہیں. دوستو ٹائم بہت ہو گیا ہے. مغرب کے بعد بھی آپ ہی کے شہر میں ایک پروگرام ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو یہاں بھائی سلیم صاحب ہوں گے، وہ آپ کو لوکیشن بتائیں گے. بہت سارے سوالات بھی آپ کے ذہنوں میں ہو رہے ہوں گے، لیکن نکاح کے بعد وقت مل گیا تو میں حاضر ہوں. ہماری ویڈیوز جس میں علماء، بڑے بڑے علماء کرام کے باتیں موجود ہیں، کتابیں ہیں، اور ہمارا نمبر بھی لے کے جائیے، آپ سے ٹچ میں رہیں گے. ہمارے ناظم الدین افروز صاحب ہمارے سرپرست ہماری تنظیم کے، یہ بھی یہیں رہتے ہیں. آپ 10 بار بلائیے، ہم 10 بار آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس میں اپنے خاندانوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ گفتگو کروائیے. ہم آئیں گے، ناظم الدین صاحب آئیں گے، کوئی نہ کوئی آئے گا. لیکن آج کے بعد عہد کیجئے ایسے کسی گستاخ رسول کی انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو لڑکی کے باپ سے کھانا اور جہیز لے رہا ہے. واپس کرو. میں معافی مسکرا کے ریسپیکٹ سے معافی چاہتا ہوں، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے میں نہیں آ سکتا. آپ کے نہیں جانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، رکے گی نہیں شادی.
مگر آپ کا جملہ جو جا کے کئی لوگوں کو بولے گا، کئی لوگوں کے دل پہ لگے گی کہ یہ بات صحیح بول رہا ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ دوستو میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مت عہد کیجئے، اگر بات اچھی لگی تو اللہ کے گھر میں آپ خود عہد کیجئے، آج کے بعد کسی ایسے کمینے کی ایسے شخص کی شادی میں نہیں جاؤں گا جو میرے نبی کے طریقے پہ شادی نہیں کرنا چاہتا، مہارانی جودھا بائی رام چندر جی اور لاڈ شیوا کی اس پہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا عہد کر رہے ہیں دوستو آپ اپنے دل میں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا کیجئے جو نکاح آج مثالی نکاح بھائی شہباز صوفی صاحب، نصر الدین صاحب، ناظم الدین فاروقی صاحب جنہوں مین رول پلے کیے ہیں اس کے اندر، کنونس کیا، بہت بڑی بات ہے۔ خاص طور پر لڑکی کے گھر والوں کو تو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ لڑکے تو بہت ہیں بغیر جہیز کے شادی کرنے، لیکن لڑکیوں کی ماں، لڑکیوں کی نانی، لڑکیوں کی دادی سب سے بڑا فتنہ تو نہیں کہہ سکتا، بلیک میل، سوشل بلیک میل، کہ خالی ہاتھ گئی تو پتہ نہیں کیا بولیں گے۔ یہ بہت بڑی جنگ ہے جو ہمارے نصیر الدین صاحب نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ خوشحال رکھے جس نے اتنی بڑی سنت کو قائم کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔